الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی بات کہنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں خودکشی کرنے کا سبب ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری لڑکیاں جو اپنے سسرال کو چھوڑ کر میں کے جانے کے بجائے وہ بھاگ جاتی ہیں سسرال کے ظلم و ستم اور جہیز کی لعنت کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ جا کر کسی قہوہ خانے میں یا ایک فلمی انڈسٹری میں یا مختلف قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، جس میں ناچ گانا اور بدکاری میں وہ ملوث ہو جاتی ہیں اور اپنے گھروں کو، خاندان کو خیر بات کہہ دیتی ہیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ دین اسلام ایک ایسا عالمگیر دین ہے جو ابدی اور لافانی ہے، تمام ادیان و مذاہب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اس کے احکام مثبت اور مدلل ہیں، اس کے حق کی حقانیت نے انسان کے دلوں کو کفر و شرک کی گندگی سے منزہ کر کے ان کے قلب و جگر میں ایمان کی قندیلیں روشن کر دی ہیں، اور زندگی کے تمام شعبے کو آئین و قوانین کے مطابق گزارنے کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا۔ اس نے تمام طرح کے تقریبات کو نہایت ہی سادہ طریقے سے کرنے کا حکم دیا تھا، مگر افسوس کہ ہم نے اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات کو پس پش ڈال کر اس کے صاف و شفاف چہرے کو داغدار کر دیا ہے۔ ہر طرح کے جشن اور تقریبات میں ہندوانہ رسم و رواج کو بحال کر لیا ہے۔ نکاح اور شادی بیاہ کے اندر طرح طرح کے مشرکانہ اور کافرانہ عمل کو ہم نے بخوشی اپنا لیا ہے۔ اس میں سے ایک رسم جہیز کی ہے، جہیز کی لعنت، جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں جو خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں یا ایک گھر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہ جہیز ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح پھیلتا جا رہا ہے گویا نکاح کا جزء لا ينفک بن گیا ہے۔ لفظ جہیز دراصل عربی زبان جہاز سے امالہ ہے۔ جہیز کا معنی ایسے سر و سامان سے ہوتا ہے جس کی مسافر کو دوران سفر یا دلہن کو نئے گھر بسانے کے لیے یا میت کو قبر پہنچانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن آج یہ لفظ لڑکی کے نکاح میں جو سر و سامان اور جو جہیز کے نام سے دیا جاتا ہے اس کے ہمراہ دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے بکثرت استعمال ہوتا ہے اور اسی معنی میں رہ گیا ہے۔ عورت اللہ تعالیٰ کے حسین ترین تخلیقی شاہکار ہے، وہ انسان کے لیے قدرت کا سب سے زیادہ قیمتی عطیہ ہے جو انسان اس سے انسیت، محبت اور ہمدردی، غمخواری اور پیار و محبت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ دن بھر کی جد و جہد کے بعد ایک تھکا ہوا شخص جب شام کو گھر لوٹتا ہے تو ایک وفا شعار اور خوش مزاج بیوی کی مسکراہٹوں کا استقبال اس کی ساری تھکان اور غموں کو دور کر دیتی ہے اور وہ طبیعت میں فرحت اور نشاط محسوس کرتا ہے۔ بیوی اسے ایک روحانی سکون اور تازگی بخشتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے عورتوں کی پیدائش بھی اسی لیے کیا تھا تاکہ مرد اس سے اپنی زندگی میں سکون و اطمینان حاصل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ روم رکوع نمبر 6۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے اور تمہاری بیوی ان سے تم آرام پاؤ، اور تمہاری آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور رحمت اور الفت پیدا ہو۔ بے شک ان میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ آج لوگوں نے عورتوں کو جنسی تجارت کا تصور کر لیا ہے، اور لڑکی کے والدین کے سامنے دست دراز ہوتے ہیں کہ میں بھکاری ہوں، مجھے بھیک دو تب میں تمہاری لڑکی کو قبول کروں گا، میں فقیر ہوں، میں لاچار ہوں، میرے ہاتھ خالی ہے، مجھے گھڑی دے دو، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا بنوانے کی سکت نہیں ہے، جوڑا دے دو، میں کنگال ہوں، تنگ حال ہوں، اور شوق شہزادگی کا مجھے اسکوٹر دے دو، گاڑی دے دو، ماروتی دے دو، ریڈیو دے دو، ٹیلی ویژن دے دو، اور اسی طرح دوسرے کوئی کمائی بھی میرے پاس نہیں ہے، میں بھکاری ہوں، تو فرنیچر دے دو، چائے کا سیٹ دے دو، پاندان دے دو، فقیری میں امیری کا روپ دھاروں گا، اور فریج دے دو،
فریج بھی ڈبل ڈور کی چاہیے، چھوٹی گاڑی نہیں بلکہ جیپ چاہیے۔ اس طرح کے مطالبات روزانہ ہم سنتے ہیں ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بے شرم، بے حیا اور غدار، بے وفا، دھوکے باز، جو اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، حرام خور کہیں کہ پھر اس کے بعد اس طرح کی حرکتیں ان کی زبانوں سے، ان کے گھروں سے، ان کے کردار سے، ان کی شرم و حیا، ان کا ایمان سب مر چکا ہے، کافروں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ اپنے دوست و احباب کو دکھاتے ہوئے ذرا بھی نہ شرم آئیں گے کہ میری بیوی کا آیا ہوا یہ سامان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کتنی گری ہوئی اور بری باتیں ہیں، جبکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے عظیم نکاح وہ ہے جو برکت والا، جس میں آسانی کے ساتھ شادی ہو جائے، تمام چیزیں آسان ہو جائیں، یہ اس کو برکت والا اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہ وہی جہیز ہے جس نے مائی حوا کی کتنی بیٹیوں کی عفت و عصمت لوٹ لی، جس کی وجہ سے کتنے باغیرت بہنیں اپنے آپ کو نظر آتش کر چکی، کتنے اپنے جسم کو نیلام کر چکی ہیں، کتنوں نے اپنے آپ کو پھانسی کے حوالے کر دیا، کتنی مائیں اس سوگ میں زہر کا پیالہ نوش کر لیں، کتنے والدین ٹرین کے پٹریوں اور گاڑیوں کے چکی تلے سو جانا گوارا کر لیا، خودکشی کرنا۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچیوں کے غم و فکر میں ٹی بی کے مریض بن کر کرب اور بے چینی کے عالم میں گھٹ گھٹ کر مر گئے اور مرے جا رہے ہیں۔ جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے، کسی مصیبت میں جان ہوتی ہے، بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے۔ موجودہ سماج میں جہیز کی رسم کو فروغ دینے میں ملت کا وہ طبقہ پیش ہے جسے لوگ اپنے آپ کو خوشحال اور اعلیٰ تعلیم یافتہ کہتے ہیں، وہی لوگ اپنے لڑکے پر ہونے والے اخراجات لڑکی والوں سے وصول کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آرام و آسائش کے سامان کی فہرست بھی دے دیتے ہیں اور خواہش پوری نہ ہونے پر دلہن کو جی بھر کے ستاتے بھی ہیں، موت کی ابدی نیند سلا دیتے ہیں۔ کتنی پرنم آنکھیں اپنی ہاتھوں کو پیلا کرنے کے لیے وہ گھڑیاں گن رہی ہوتی ہیں جن کا انتظار ہر نوجوان لڑکیوں کو ہوتا ہے، اور ان کے ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا ہاتھ پیلا کب ہوگا، اور میری بیٹی ڈولی میں بیٹھ کر کب جائے گی، اور میری بیٹی کی زندگی کی رنگینیاں کب اس کو حاصل ہوں گی، اور اس کو ہزاروں لاکھوں روپے نقدی دینے کے بعد بھی والدین کی زندگی کشمکش میں مبتلا رہتی ہے۔ اپنی پوری جائیداد خرچ کرنے کے بعد بھی لڑکی کے ماں باپ کو چین اور سکون میسر نہیں ہوتا۔ کسی نے بینک کو لون لے کر گھر گروی رکھ دیا، اور تو کسی نے کچھ کیا، تو کسی نے زمین بیچی، تو کسی نے مکان بیچ دیا، تو کبھی گھر کے جائیداد اور زیورات کو بیچ کر اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ جہیز کی لعنت پورے معاشرے کے اندر کینسر کا شکل اختیار کر لیا ہے۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کر لیا ہے کہ جہیز کے مطالبوں سے تنگ آ کر غریب ماں باپ کے قابل بیٹیاں مستقبل سے مایوس ہو کر زہر کا پیالہ نوش کر کے خودکشی کر لیتی ہیں، یا پھانسی کا پھندا ڈال کر، یا اپنے اوپر اس تیل چھڑک کر، اپنے اوپر کیروسین کا تیل چھڑک کر ہلاک کر لیتی ہیں۔ آج ان کی آہ و بکا سننے والا کوئی نہیں، آج ان کی فریاد کو سننے والا کوئی نہیں۔ ان کی فریادوں کو ہم یوں ہی ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج ہمارے معاشرے میں اتنی ہی برائیاں کیوں ہیں؟ ہم اپنے ماضی کی یادوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں جو برائیاں تھیں اس سے کئی گنا زیادہ آج کے دور میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ کانپور کے اندر ایک گھر میں 3 سگی بہنوں نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے میں ڈال کر ہلاک کر لیا۔ آج کے مسلم معاشرے میں منہ پر تماچا مارا۔ بے شرم جوانوں کی مانگ نہ ہوتی، بے آبرو زنہار کوئی مانگ نہ ہوتی۔ دوستو، ان کی غلطی کیا تھی؟ صرف یہ کہ والدین غریب و نادار تھے۔ اور کتنے ہی، میں نے خود ایک ڈاکٹر سے ملا، وہ ڈاکٹر اپنی جوانی میں جب دیکھا کہ ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ ہوتے جا رہے ہیں، تو باپ بیمار ہے اور ماں غریب ہے، تو اس نے ایک ہندو ڈاکٹر سے فرار ہو کر شادی کر لی۔ اور ہندوستان کے ایک وزیر خزانہ نے یہ رپورٹ دی ہے کہ جہیز کے جھگڑوں کی وجہ سے 1986 میں 999 عورتوں نے اپنی جان دے دی ہے، اور 1987 میں 1319 عورتوں کی موت واقع ہوئی ہے، اور 1988 میں بڑھ کر 1727 کو پہنچ گئی ہے۔ ہندوستان کی رپورٹ کے مطابق آج نہ جانے کتنے ہر سال بہت ساری عورتیں جو اپنی جان
गंवा देती हैं। आज मुस्लिम समाज पर जब हम नज़र डालते हैं तो 1400 साल पहले की वो ज़माने जाहिलियत में याद आती है, जब ज़िल्लत और रुसवाई से बचने के लिए मासूम बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। अक्सर माँ बाप बड़े शौक़ से अपने लख्त जिगर नूर नज़र को बड़ी मोहब्बत और मेहनत और मशक्क़त से पालते हैं, उन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं, कुछ नहीं तो कम अज़ कम कोई हुनर ज़रूर सिखला देते हैं। जब शादी के लायक हो जाती है तो उसके सामने एक मुसीबत होती है, वो जहेज़ है, जो कि कत्ल से बदतर है। ये रस्म जो कहाँ से आई है, ये रिवाज कहाँ से आया है? ये बियाह शादी में ये जहेज़ की रस्म हिंदुआना, मुशरिकाना, गैर मुस्लिमों से बदतर रिवाज मुसलमानों के अंदर बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों ने बड़े ही ज़ोर शोर से इसका इस्तकबाल किया, अपनी हयात के लिए जज़ा और जुज़े लायनफुक बना लिया है, जिसका मज़हब इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये सरासर हिंदुआना तौर तरीक़ा है, जिसको हिंदुओं ने अपने क़दीम क़ानून के मुताबिक बेटी की विरासत में हिस्सा नहीं देते थे। उसकी तलाफ़ी के लिए उनके यहाँ ये कभी रस्म चल पड़ी थी कि उसको जायदाद में कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए वो दिया करते थे। शादी के मौके पर बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा सरो सामान दे देते, और वो जिस घर से डोली निकली उसी घर से उसका जनाजा निकल गया, ये उनके यहाँ मसल थी। चुनांचे अपनी बेटी को जहेज़ के नाम पर माल की एक हिस्सा दे देते। उसी की तकलीद हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं। इस्लाम के अनमोल कानून विरासत से बेटी को महरूम कर देते हैं। सच है, कहते हैं सभी लोग कि लानत जहेज़ है, फिर भी तलाश करते हैं रिश्ता जहेज़ का। जिन लोगों ने अहकाम खुदाबंदी को काफ़ी नहीं समझा, एराज़ किया, तो कार मज़ल्लत के अमीर गड्ढे में ढकेल दिए गए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और जो शख्स मेरी इस नसीहत से एराज़ किया तो उसके लिए तंगी का जीना बना दूंगा, और क़ियामत के रोज़ हम उसको अंधा बनाकर उठाएंगे। सूरह ताहा में अल्लाह ने फरमाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। जो आदमी किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है तो वह उन्हीं में से है। और फरमाया, अन्निकाह मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत और मेरी शरीयत है, जिसने मेरी शरीयत में मुँह मोड़ा और मेरी शरीयत के ख़िलाफ़ काम किया तो वो मुझसे नहीं है, यानी दीन इस्लाम से वो खारिज हो जाता है। बाज़ लोग दलील के तौर पर यह भी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहीती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज़ दिया था, इसलिए जहेज़ देना कोई हरज नहीं। ये गलत फहमी है। आपको मालूम होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। ज़ैनब जिसके निकाह में हज़रत आस बिन रबी से हुआ था, और रुक़ैया जिनका निकाह हज़रत उस्मान गनी से हुआ, और उनके इंतकाल कर जाने के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आईं, जिसकी वजह से हज़रत उस्मान गनी को ज़िन्नूरैन का ख़िताब मिला। और छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा जिनका निकाह हज़रत अली बिन अबी तालिब से हुआ, इन तीनों बेटियों को हुज़ूर ने जहेज़ कहाँ दिया था, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से हज़रत अली को अपनी कफ़ालत में लेकर अपने घर ही में पाल कर अपने बेटे की तरह उन्होंने पाला। हर तरह उनसे उनकी निगहदाश्त की, और उनके पास एक चादर थी जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीलाम करके उसी को उनके घर बसाने के लिए कुछ सामान दिया था, जिसके मुतालिक हज़रत अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को जहेज़ में एक चादर, एक चमड़े का मिशकीज़ा और एक तकिया दिया था जिसमें ये घास भरा हुआ था। और इसलिए भी ये चीज़ें हज़रत अली को आपने दिया था क्योंकि अपने ही घर से बेटी और दामाद जो कि बेटे की तरह पाल पोस के अलग किया था, तो घर की ज़रूरी चीज़ है, चक्की है वो, जैसे आपने सुना। इसके अलावा कुछ नहीं दिया था। अपनी पिछली बेटियों 3 और बेटियों की शादी आपने की, कोई चीज़ नहीं दी थी। ना सहाबा ने ऐसा कोई रिवाज है, ना ताबईन में, ना मुहद्दिसीन में, ना इम्मा में कोई चीज़ ऐसी सबूत नहीं है कि कुछ जहेज़ में देने का कोई सबूत मिलता हो। ये सारा सबूत मिलता है हिंदुस्तान और हमारे मुल्कों की बर्र सग़ीर में हिंदुआना तहज़ीब का, क्योंकि वहाँ पर शादी के बाद में जहेज़ में क्यों दिया जाता है हिंदुओं में, क्योंकि वो शादी के बाद उन्हें कोई और चीज़ जायदाद में हक़ नहीं मिलता है, जबकि लड़की मुसलमान उसकी जायदाद में माँ के हिस्से, माँ की जायदाद में, बाप की जायदाद में, और ज़रूरत पड़ने पर भाई की जायदाद में, हर एक में उसका हिस्सा रखा हुआ है, और शोहर की जायदाद में इसका हिस्सा है, औलाद की जायदाद में हिस्सा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन
نے اس کو بہت زیادہ دولت مند رکھا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے مسلمان جائیداد میں حصہ نہیں دیتے جیسے ہندو نہیں دیتے، اور اسی طرح سے ہندوستان کی جو ایکٹ ہے، قانون ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز منشن نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی جہالت اور گمراہی کی بات ہے، اور مسلمانوں کو توبہ کرنا چاہیے، خاص طور پر جو لوگ جہیز مانگتے ہیں، جہیز لیتے ہیں، جن کے لیے حرام ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے 100%۔ اس کو بند کرو تاکہ اللہ کی رحمت آئے، اور اس کو بند کرو تاکہ گھر میں ایک اچھی زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور جہیز مانگ کر لینے والوں کی لڑکیوں کو جو گھر میں بہو بن کے آتی ہے، اس کے دل میں ہمیشہ دکھ رہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو آپ نے تکلیف دی ہے، وہ ہمارے گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کا دل تمہارے گھر سے نفرتیں، تم سے نفرتیں، اپنے شوہر سے نفرتیں، اور اس خاندان سے نفرت ہوتی ہے جو بھیک مانگ کے زبردستی ظلم و ستم کر کے جہیز وصول کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت دے، اور توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں سے عذاب کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اسلام کو ماننے والے بنو، اسلام کے شریعت کے حکم پر چلنے والے بنو۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے یہ لعنت ہمیں ہٹا دے۔ شادیوں میں چندہ مانگنا، بھیک مانگنا، اور لوگوں سے نیوتے وصول کرنا، اس کو لکھنا، یہ سب حرام ہے۔ یہ سب بھیک مانگنے کے نئے نئے طریقے ہیں شادیوں میں، اور دعوتوں کو لوگ آتے ہیں تو پیسے دینا لازم ہو جاتا ہے، اور پیسہ نہ دے تو بولے کھا کے گیا، اتنا پیسہ بھی نہیں رکھا، بولے صرف 1000 روپے رکھا ہے، بولے صرف ایک انگوٹھی لے کر آیا ہے، ہم نے تو یہ دیا تھا۔ اس طرح کے بھیک مانگنے کے بہت سارے طریقے شادیوں میں بنا لیا لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔